بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوئی عورت کسی تکلیف سے ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ میں کمرے کی طرف مڑ گیا اور پہلا قدم اندر رکھتے ہی اس طرح رک گیا جیسے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے ہوں۔ دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے، سنسنی کی ایک لہر میرے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی، گردن پر چونٹیاں سی رینگنے لگیں اور دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عورت کا وہ خوبصورت کرسٹل کا مجسمہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ نہیں، کرسٹل کا مجسمہ نہیں، وہ عورت تھی، زندگی سے بھرپور عورت۔ میں نے اس کا کرسٹل کا جسم پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اب وہ بے جان کرسٹل نہیں، گوشت پوست کی زندہ عورت تھی۔ رنگت ایسی جیسے دودھ میں ہلکا سا گلابی رنگ ملا دیا گیا ہو، سرخ احمری ہونٹ اور سینے کا ہلکا سا زیرو بم اس میں زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، چہرے پر کرب کے ہلکے سے آثار تھے اور وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ وہ بے لباس تھی اور اس طرح پشت کے بل بالکل چت لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اس مجسمے کو لٹایا تھا۔ اس کے پیٹ پر ایک طرف سے دوسری طرف تک وہ سکاچ ٹیپ اب بھی موجود تھی جو میں نے مجسمے کو جوڑنے کے لیے چپکایا تھا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی، شاید میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہاں کرسٹل کے ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے کو لٹایا تھا اور اس وقت میرے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل عورت کسی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ایسا ملکوتی حسن اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک انگلی دانتوں میں دبائی، میں نے انگلی پر دانت کچھ زیادہ ہی زور سے گاڑ دیے تھے۔ میں انگلی کو دوسرے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس گلابی اور گداز بدن نظریں ٹھکانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بیڈ پر ایک طرف پڑی ہوئی چادر کھول کر اس کے جسم پر ڈال دی۔ اس کا چہرہ نہیں ڈھکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ عورت کی آنکھیں حسین ہوں تو لوگ ہرنی کی آنکھوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہرنی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے سامنے تو جیسے ہرنی کی آنکھیں بھی ہیچ نظر آئیں، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جنہیں بے اختیار چوم لینے کو دل چاہتا تھا، لیکن میں اپنی اس خواہش پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ ان آنکھوں میں بے پناہ اداسی اور کرب تھا۔ میں زیادہ دیر تک ان آنکھوں میں جھانکنے کی تاب نہ لا سکا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاید کچھ کہا تھا مگر ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ میں نے اس کے جسم پر ڈالی ہوئی چادر کی طرف دیکھا۔ پہلو میں چادر کے نیچے حرکت ہوئی، پھر اس کا ہاتھ چادر سے باہر نکل آیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میرا جسم جنجنا اٹھا۔ یہ کیفیت صرف ایک لمحے کو رہی، اس کے بعد میں نارمل ہو گیا تھا۔ میں ہولے ہولے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا، لمبی مخروطی انگلیاں، گداز ہتھیلی اور گول کلائی۔ اس ہاتھ میں زندگی کی بھرپور حرارت موجود تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے احمری ہونٹوں پر نہایت خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ چادر کے اندر لے گئی اور جب اس نے میری ہاتھ اپنی پیٹ پر رکھا تو مجھے بے اختیار جرجری سی آ گئی۔ میرا دل ایک بار پھر کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ میرا وہمہ یا خواب نہیں تھا، نہ ہی وہ کرسٹل کا بے جان مجسمہ تھا۔ وہ زندگی کی حرارت سے بھرپور حسین اور جوان عورت تھی۔ میرا ہاتھ اس کے بدن کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ اس نے میری انگلی پیٹ پر اس جگہ رکھ دی جس جگہ اسکاچ ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ وہ میری انگلی کو اپنے بدن کے اس جوڑ پر آگے پیچھے حرکت دینے لگی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور ٹیپ کے اوپر انگلی سے اس جوڑ کو سہلانے لگا۔ کبھی میری نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر بھی اب وہ کرب نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ہاتھ روک لیا تو ایک عجیب سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بنبنا رہی ہوں، اور اس بنبناہٹ میں نہایت مدھم اور شہد جیسی میٹھی سرگوشی سنائی دی۔ ہاتھ کیوں روک لیا؟ سہلاتے رہو، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ملے ہوئے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے کانوں میں شہد کی طرح رس گولتی ہوئی وہ مدھر سی سرگوشی اسی کی تھی۔ میرا ہاتھ پھر حرکت کرنے لگا۔ میں اسکاچ ٹیپ کے اوپر ہولے ہولے انگلی پھیرتا رہا اور پھر اس نے چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی۔ پیٹ تک اس کا جسم برہنہ ہو گیا۔ میری نظریں جھک گئیں۔ یہ پٹی اتار دو۔ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ میں شہد جیسی میٹھی سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی۔ پٹی اتار دو اور زخم کو سہلاتے رہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے لب ملے ہوئے تھے، آنکھیں البتہ کھلی ہوئی تھیں۔ ان خوبصورت آنکھوں میں کرب اور اداسی کی بجائے تشکر کے جذبات تھے۔ میں
قدرے آگے جھک گیا اور اس اسکاچ ٹیپ اس طرح ہٹانے لگا جیسے زخم سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ میں بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ ٹیپ ہٹاتا رہا جیسے اندیشہ ہو کہ بے احتیاطی سے زخم نہ چھل جائے۔ پوری طرح ٹیپ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ میں نے اسے اوندا بھی کر دیا تھا۔ ٹیپ ہٹانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا، اس کے پیٹ پر یا پچھلی طرف کوئی معمولی سا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملکوتی حسن کی مالک اس عورت کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کرسٹل کا وہی مجسمہ تھا جسے میں 2 ٹکڑوں میں رتنا پارک سے اٹھا کر لایا تھا، اور اسے جوڑنے کے لیے میں نے ٹیپ چپکا دیا تھا۔ میں نے ایک بار اس کے جسم پر چادر ڈال دی، سینے پر چادر درست کرتے ہوئے دوسری مرتبہ نظریں اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار پر پڑ گئیں۔ پہلی مرتبہ میں نے وہ ہار اس طرح دیکھا تھا کہ وہ مجسمے کے کرسٹل ہی کو تراش کر بنایا گیا تھا، وہ الگ سے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب وہ ہار جسم سے الگ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر چادر درست کی تو میری انگلی سے ٹکرا کر وہ ہار اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ وہ موتی نہیں تھے، چپٹے سے پتھر تھے جو سنہری لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً بہت قیمتی پتھر تھے۔ ان کی رنگت اگرچہ سیاہ تھی لیکن ان میں نیلاہٹ کی بھی جھلک تھی۔ درمیان انگوٹھے کے ناخن کے برابر اسی رنگت کا چپٹا پتھر تھا۔ اس پر شاید کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ تحریر اس قدر باریک تھی کہ اسے پڑھنے کے لیے مہذب عدسے کی ضرورت تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ گلابی رنگت اب سرخی میں بدل گئی تھی اور آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک عود کر رہی تھی۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور اب میں بھی پلک جھپکے بغیر اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ مقناطیسی کشش تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مقناطیسی لہریں آنکھوں کے راستے میرے پورے جسم میں پھیلتی چلی جا رہی ہوں۔ مجھے اپنا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جسم کا جوڑ جیسے ہل کر رہ گیا۔ اعصاب میں تناؤ پیدا ہونے لگا جو شاید شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا دماغ کی نسیں جیسے الاسٹک کے تار کی طرح کھینچی چلی جا رہی ہوں، لیکن میں نے پلکیں نہیں جھپکی نہ ہی نظریں ہٹائیں۔ اس کی نظریں جیسے میری نظروں میں گڑی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا اور پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور پھر میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ دماغ کی نسوں کا تناؤ کم ہو گیا اور اعصاب کی کشیدگی بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ تاہم اس دوران میں میرا جسم پسینے میں تر ہو چکا تھا اور میں اپنے چہرے اور پیشانی پر بھی پسینے کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ شکریہ میرے دوست۔ وہی کانوں میں رس گولتی ہوئی مدھم سی خرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کے ہونٹوں میں ذرا سا خم آ گیا تھا اور وہ مسکراہٹ بڑے غضب کی تھی۔ اس طرح مسکرانے سے اس کی ٹھوڑی پر دائیں طرف بہت ننھا سا گڑا پڑ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں تو پارک سے کرسٹل کا ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ اٹھا کر لایا تھا اور یہ جو کچھ بھی ہوا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا میں اب بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اس مرتبہ کوئی سرگوشی میری سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی بلکہ یہ گنگناتی ہوئی آواز اس کے ہونٹوں سے خارج ہوئی تھی۔ تم نے مجھے چھو کر دیکھ لیا، میں زندہ انسان کی طرح تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت تم زندہ انسان کی طرح میرے سامنے موجود ہو، لیکن میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں تو کرسٹل کے مجسمے کے 2 ٹکڑے اٹھا کر لایا تھا اور محض تجسس کی وجہ سے انہیں جوڑ کر ٹیپ چپکا دیا تھا، لیکن اب بھی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ کرسٹل کے وہ بے جان ٹکڑے اس طرح آپس میں مل جائیں تو وہ ایک زندہ انسان کا روپ دار لیں گے۔ یہ اصرار ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا وجدان علی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا۔ میرے دماغ میں ایک بار پھر تیز سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے کیفیت پر قابو پا سکا تھا۔ تم میرا نام؟ میں نام ہی نہیں، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میرے بارے میں جاننے کے لیے جلد بازی سے کام مت لو، آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اگر تم مجھے پارک سے اٹھا کر نہ لاتے تو ہماری یہ ملاقات کبھی نہ ہوتی۔ میں فنا ہو جاتی اور میری روح تمہاری تلاش میں بھٹکتی رہتی۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ نام جانتی تھی، میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، بقول اس کے اگر میں اسے پارک سے اٹھا کر نہ لاتا اور اس کی روح میری تلاش میں بھٹکتی رہتی۔ دماغ گھوم رہا تھا، کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا اصرار تھا کہ کرسٹل کے ٹوٹے ہوئے مجسمے کے 2 ٹکڑے آپس میں مل کر جیتے جاگتے انسان میں تبدیل ہو گئے تھے؟ میری نظر کا دھوکہ بھی نہیں تھا، وہ ایک ایسی حقیقت تھی میرے سامنے موجود تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی جادو تھا یا میں کسی طاغوتی چکر میں پھنس رہا تھا؟ میں جیسے سوچتا گیا میرا ذہن الجھتا گیا۔ اچانک ایک
اور خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ جب میں کرسٹل کے اس مجسمے کو یہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوا، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھی، ٹانگیں پتھر کی ہو گئی تھی اور قدم اٹھائے نہیں اٹھ رہے تھے۔ اس وقت میں 2 مرتبہ تو مجھے یوں بھی لگا تھا جیسے کوئی غیبی قوت مجھے باہوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی ہو، اور جب میں جیسے ہی کار تک پہنچ گیا تھا تو کار کے اگلے دونوں ٹائر فلیٹ ہو چکے تھے۔ حالانکہ میں بہت محتاط انداز میں کار چلا کر لایا تھا۔ سڑک بہت صاف ستھری تھی۔ گھر آنے تک دونوں ٹائروں میں ہوا درست تھے، اور پھر اچانک شروع ہونے والی وہ طوفانی بارش۔ حالانکہ مجھے یاد تھا کہ پارک میں جب ان لوگوں کے بعد میں سومبا سے باتیں کر رہا تھا تو ایک مرتبہ میں آسمان کی طرف بھی دیکھا تھا۔ آسمان چمکتے ہوئے ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور کہیں بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اچانک دھواں دار بارش۔ یہ اصرار تھا کیا مجھے روکنے کے لیے؟ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، اس نے شاید میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ وہ سب کچھ تمہیں روکنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ چلے جاتے تو میں یہاں تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتی۔ یہ گتھی سلجھنے کی بجائے الجھتی جا رہی تھی۔ اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کون تھی؟ اچانک میرے دماغ میں ایک اور دھماکہ سا ہوا۔ جب میں ہندوستان نہیں آیا تھا تو سنا کرتا تھا کہ ہندوستان بہت پر اسرار ملک ہے، اور ہندوستان آیا تو اس قسم کی باتیں آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ ہندو پنڈت اور پجاری پر اسرار قوتوں کے حصول کے لیے جاپ کرتے رہتے تھے۔ میں نے جے پور کے شمشان گھاٹ میں ایک ایسے ننگ دڑنگ پجاری کو دیکھا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی پر اسرار شکتی کے حصول کے لیے جاپ کر رہا ہے۔ کئی پجاریوں کے بارے میں سنا تھا کہ پر اسرار قوتیں ان کے قبضے میں ہیں، اور پھر ہردوار اور رشی کیش میں بھی میں نے بہت سے پجاریوں، یوگیوں اور جوگیوں کو بھوک پیاس اور موسم کی شدت سے بے نیاز جاپ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ہردوار کے پنڈت آشوتوش کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا، جس نے حیات ابدی جیسی پر اسرار شکتی حاصل کرنے کے لیے 2 کنواری لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور تیسری لڑکی کو عین سورج گرہن کے وقت ذبح کرنے جا رہا تھا کہ میری اور چترا پریتم کی مداخلت سے وہ لڑکی بچ گئی تھی، اور آشوتوش بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ رشی کیش میں نے بہت سے یوگیوں کو کسی نہ کسی شکتی پر قابو پانے کے لیے جاپ کرتے دیکھا تھا۔ خود میں نے مار آتشی یا اگنی ناگ پر قابو پانے کے لیے یوگ کی کنڈ لینے کی ریاضت شروع کی تھی۔ میں کسی گنونے مقصد کے لیے یہ پر اسرار قوت حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا مقصد نیک تھا۔ میں کسی بھی قوت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میری اس ریاضت میں باقاعدگی نہیں رہی تھی، لیکن جب بھی موقع ملتا میں مشق کرتا رہتا، اور پچھلے کئی روز سے تو میں باقاعدگی سے مشق کرتا رہا تھا۔ کئی مرتبہ تو مجھے اپنے اندر کچھ عجیب سی تبدیلیاں بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ تو کیا یہ بھی کوئی ایسی ہی پر اسرار شکتی ہے؟ ایک نہایت خوبصورت عورت کے روپ میں میرے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہو رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تم انتظار نہیں کر سکتے؟ مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر رک گیا۔ 1 منٹ، میں نے کہا، میں تمہیں اس الماری سے کپڑے نکال کر دیتا ہوں، وہ پہن لو۔ کپڑے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس نے یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ میرا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ اس کے جسم پر اسکن کلر کا لباس تھا، اور یہ لباس عجیب تھا۔ سینے پر جسم سے چپکا ہوا اور اس سے نیچے بتدریج ڈھیلا ہوتا ہوا میکسی کی طرح پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس میں باریک باریک بے شمار فنٹیں تھی۔ اس نے ایک بار بھی ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ بے اختیار کرا اٹھی۔ میں نے اسے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور کافی دیر تک پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی تھی۔ میرے اپنے حساب میں اس کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ 5.5 فٹ قد اور بڑا بڑا گداز جسم۔ میں یہ بھی اعتراف کروں گا کہ اس جیسی حسین لڑکی آج تک میری نظروں سے نہیں گزری تھی۔ دنیا کی حسین ترین لڑکیاں بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی۔ اس کے شہد کی رنگت کے بال بہت گھنے اور کولوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ تمہارے ذہن میں بے شمار الجھنے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسا کرو کہ اپنے لیے چائے یا کافی لے آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور تمہارے ساتھ میری یہ ملاقات کیوں ہوئی۔ میں اس وقت واقعی چائے یا کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں کمرے سے نکل کر کچن میں پہنچ گیا۔ کافی بناتے ہوئے ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ میں ایسا بزدل بھی نہیں تھا، اور پھر وہ کوئی
ایسی چیز تو نہیں تھی جس سے ڈرا جائے۔ وہ مافوق الفطرت ہستی ضرور تھی لیکن اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میں نے کرسٹل کے مجسمے کے ٹوٹے ہوئے 2 ٹکڑوں کو جوڑا تھا اور وہ انسان کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ میری شکر گزار تھی کہ میری وجہ سے اسے نئی زندگی ملی تھی۔ مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں تھا، اس لیے مجھے اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں کمرے میں آ کر بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وہ اس وقت تک کچھ نہیں بولی جب تک میں نے کپ خالی کر کے میز پر نہیں رکھ دیا۔ اس نے اشارہ کیا تو میں کرسی سے اٹھ کر پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مجھے اپنے جسم میں برقی لہریں سی گونجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، نظروں کا تصادم ہوتے ہی میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ اس کے لب خاموش تھے لیکن اس کی گنگناتی ہوئی سرگوشی جیسی آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نیلگری ہوں، وہ خاموش زبان سے کہہ رہی تھی۔ میں ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے گفاؤں میں رہتی ہوں۔ وہ برف پوش چوٹیاں ہزاروں سال سے میرا رین بسیرا ہے۔ میں نیلگری کی برف پوش چوٹیوں کی وہ شکتی ہوں جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوششیں ہزاروں برسوں سے ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے پنڈت جوگی اور یوگی مجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر جاپ کرتے ہیں، جیون کا ایک ایک پل بڑی کٹھنائیوں اور تپسیا میں گزارتے ہیں، مگر مجھے پانے کی حسرت من میں لیے ہی اس سنسار سے سدھار جاتے ہیں۔ وہ آدھا راستہ بھی طے نہیں کر پاتے، کوئی جل کر بسم ہو جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے اور کوئی خوف سے مر جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی مقناطیسی لہریں برقی رو کی طرح میرے وجود میں پھیل رہی تھی۔ میرا رواں رواں اس کی خاموش آواز سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھی، وہ مجھے حاصل کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہزاروں برسوں میں کوئی بھی پنڈت یا یوگی یا جوگی ایسا نہیں تھا جو کسی نیک مقصد کے لیے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہو۔ سب کی نیتوں میں فطور تھا۔ ہر کوئی مجھے حکمرانی کے خواب دیکھتا رہا، لیکن ان کے سپنے بھی چکنا چور ہو گئے اور وہ خود بھی نشٹ ہو گئے۔ تم پہلے شخص ہو جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے شکتی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا دوسروں کے لیے کیا۔ تم نے تپسیا کی تو دوسروں کے لیے، کٹھنائیاں برداشت کی تو دوسروں کے لیے، اور جب تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے رشی کیش میں جاب شروع کیا، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ تم ایک ودوا کو شیطان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ تم نے اپنا جاب بھی جاری رکھا۔ میں پہلی مرتبہ اپنے ایک چاہنے والے کو دیکھنے کے لیے نیلگری کی برف پوش چوٹیوں سے نیچے اتری ہوں۔ مجھے تمہیں تلاش کر رہی تھی کہ ایک بیری نے مجھے تلاش کر لیا۔ میں اس سے چھپنے کے لیے کرسٹل کے مجسمے میں چھپ گئی، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ مجھے ٹکڑے کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن پارک میں تمہیں دیکھ کر وہ بھاگ گیا۔ میں اپنی سچائی کی بدولت بہت کم وقت میں ریاضت کے جس مقام پر پہنچ چکے ہو وہ اس سے ابھی بہت دور ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے اسے نہ دیکھا ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر اس پر دہشت سی طاری ہو گئی تھی اور وہ بھاگ نکلا۔ یہ تمہارے اندر کی لگن تھی کہ تم مجھے اٹھا کر یوں لے آئے، اور یہ تمہارے من کی سچائی تھی کہ تم نے میرے شریر کے دونوں حصوں کو ملا کر ان پر پٹی لپیٹ دی اور میں اس بیری کی دشمنی سے بچ گئی۔ وہ بیری کون ہے؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ تم اسے جان لو گے، نیلگری نے جواب دیا۔ تمہارے قریب ہے، تمہارے آس پاس ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کون ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ تم بہت جلد جان لو گے، وہ بولی۔ میں ابھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تمہارا جاپ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہو۔ میں تو یہ دیکھنے کے لیے ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے اتری تھی کہ وہ کون ہے جو مجھے سچے دل سے پکار رہا ہے، لیکن وہ بیری، اس نے مجھے بڑا کشٹ دیا ہے۔ تم اسے تباہ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس کے پاس بہت سی قوتیں ہیں، وہ مجھے حاصل کر کے مہان شکتی والا بننا چاہتا ہے۔ وہ میرے لیے جاپ کر رہا ہے پر ابھی تم سے بہت دور ہے۔ اگر اس کا جاپ تم سے پہلے پورا ہو گیا تو وہ مجھ پر قبضہ کر لے گا۔ اور کیا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ اور اس سے آگے مت پوچھو، وہ بولی۔ اس اور سے آگے تباہی ہی بربادی ہے۔ کیا میں اسے روک سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تم اسے روک لو گے، تمہارے پاس اور بھی قوتیں ہیں، تم ان قوتوں سے کام لو گے تو اسے روک لو گے، اور اگر تم نے غفلت کی تو وہ تمہیں روک دے گا، تمہارے پیروں میں زنجیریں ڈال دے گا۔ نیلگری بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ اس کی باتیں بھی اس کی طرح پر اسرار تھیں۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ گئیں۔ میں نے بھی گردن گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ دن کا بہت ہلکا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ نیلگری نے دوبارہ میرے چہرے پر نظریں جما
فرما دی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور مجھے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنے لگی۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، سنسناہٹ پورے بدن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، لگتا تھا جیسے وہ ان دیکھی لہروں کی صورت میں آنکھوں کے راستے میرے اندر سما رہی ہو۔ میں اپنے آپ میں عجیب سی ہلچل محسوس کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ اس کے احمری ہونٹ میری پیشانی کو چھونے لگے۔ مجھے لگا جیسے میری پیشانی پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا گیا ہو۔ میرے دماغ پر دھند سی چھانے لگی، میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہاں نہ نیلگری تھی اور نہ ہی کرسٹل کا وہ خوبصورت مجسمہ۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی، کیا یہ سب خواب تھا؟ لیکن کرسٹل کا وہ ٹوٹا ہوا مجسمہ تو میں پارک سے اٹھا کر لایا تھا، وہ تو خواب نہیں تھا۔ پھر وہ مجسمہ کہاں گیا؟ میں بستر سے اٹھ رہا تھا کہ میرا ہاتھ تکیے کے قریب کسی چیز سے ٹکرا گیا، اور جب میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میرے دماغ میں زوردار دھماکہ ہوا اور شدید سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ سنسناہٹ پورے بدن میں پھیلتی چلی گئی۔ میں متوحش نظروں سے تکیے کے قریب پڑی ہوئی اس چیز کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ سیاہ چپٹے پتھروں کا ہار تھا جو نیلگری کی خوبصورت گردن کی زینت بنا ہوا تھا۔ مجھے اپنا دل ایک بار پھر کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خون کی گردش تیز ہو گئی اور پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں متوحش نظروں سے اس مالا کو دیکھ رہا تھا جو میرے چہرے کے سامنے میرے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ وہی مالا تھی، شک کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہی مالا میں نے نیلگری کی خوبصورت گردن میں دیکھی تھی۔ نیلگری کرسٹل کا ٹوٹا ہوا مجسمہ جو میں ایک پارک سے اٹھا کر لایا تھا، اور وہ مجسمہ ایک حسین انسانی پیکر میں ڈال گیا تھا، اور یہ مالا اس کی گردن میں تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔